جہاں کہیں اس بات کا خطرہ ہوتا کہ یہاں سے عقیدہ بگڑ جائے گا تو وہیں پر اس مقام پر رسول کی ابدیت کا ذکر ہوگا قرآن کے اندر۔ مثلا بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خطرہ تھا کہ لوگوں کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، خطرہ محسوس ہوا کہ عقیدہ خراب نہ ہو جائے، یہ ان کے متعلق کچھ اور گمان نہ کرنے لگ جائیں۔ لوگ کہنے لگے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تو تیری ماں ایسی تھی، تو یہ تو نے کیا کیا؟ اشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ انہوں نے بچے سے کیسے بات کریں گے، یہ تو چھوٹا ہے، گود کا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ وہ جب بچہ بولا تو اس نے کیا بولا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کتاب کا ذکر بعد میں، یعنی رسالت بعد میں، ابدیت پہلے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ ایک ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، بس تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، خطرہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی اور عقیدہ ہی نہ رکھنے لگ جائے، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کچھ تصرفات میں شریک کر لیا۔ تو وہیں پہ شریعت نے الفاظ استعمال کیے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بنورہ نہیں کہا کہ لے گیا اللہ اپنے نور کو، سبحان الذی اسری بنورہ نہیں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا اور لے کر بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اسی لیے تو پہلے استعمال کیا، لوگوں نے انکار کر دیا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ کہنے لگ گئے۔ یہاں خطرہ تھا، اسی لیے ابدیت کا ذکر کیا۔ دیکھو بڑھانا نہیں مقام سے، جو مقام ہے اس مقام تک رکھنا، اور مقام خود تعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ خطرہ تھا تو ابدیت کا ذکر نہیں کیا، اور سبحان کہہ کے ساری بات اپنے اختیار میں کی، میں لے کر گیا ہوں، فائل میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں، تو لہذا عقیدے کو خراب نہ کرنے۔ لیکن عقیدہ خراب کیا اسی طریقے سے جیسے نصارہ نے کیا تھا۔